بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان ہم کس بنیاد پر ہوتے ہیں کہ جب ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو ہم سب مسلمان ہو جاتے ہیں اس کلمے کی بنیاد پر، اور اس کلمے کے بعد پھر ہمارے اوپر اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں وہ ہم پر فرض ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج آپ حضرات کے سامنے ایک جو ہمارے معاشرے کے اندر اور عمومی مسلمان، ہم بہت سارے مسلمان اسی کلمہ طیبہ کے اندر جو ہماری بنیاد ہے اور جس کی بنا پر ہم مسلمان ہوتے ہیں، اس کے اندر چند سنگین اور بہت ہی بڑی غلطیاں ہم کرتے ہیں، ان کی نشاندہی کرنا آپ حضرات کے سامنے مقصود ہے۔ دیکھیں، جو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تین غلطیاں اس کے اندر ہم کرتے ہیں، اس کے تلفظ کے اندر، پڑھنے کے اندر۔ پہلی غلطی کہ اکثر طور پر ہم نے دیکھا کہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، حالانکہ الا اللہ نہیں ہے، الا اللہ ہے۔ تو ایک غلطی تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، نہ کہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب لفظ کے زبر زیر اور اس کی حرکات کو تبدیل کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے معانی کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ عربی کا یہ عام قانون اور دستور ہے کہ جب لفظ کے معنی کے اندر تبدیلی آ جائے تو گویا وہ لفظ ہی تبدیل ہو گیا، ہم نے لفظ کو ہی تبدیل کر دیا۔ تو زبر زیر کی وجہ سے یا تلفظ کی تبدیلی کی وجہ سے معنی کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے لا الہ الا اللہ کی بجائے ہم نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو دوسری بڑی جو غلطی ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ نہیں ہے، رسول اللہ ہے۔ اور اکثر لوگ اشہد ان محمد الرسول اللہ جو اذان کے اندر اور اس کے اندر ہے، اس کے اندر فرق نہیں کر پاتے، اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اذان کے اندر ہے اسی طرح کلمے کے اندر ہے، یا جس طرح کلمے کے اندر اس طرح اذان کے اندر ہے۔ تو یہ فرق ہے اس کے اندر۔ اس کے اندر ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور اس کے اندر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ فرق ہے، ادھر محمد در ہے، ادھر محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ گرامر کے اعتبار سے فرق آ رہا ہے، تو اس دونوں کے اندر فرق ہے، ایک ہی نہیں ہے۔ تو دوسری غلطی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ نہیں ہے، رسول اللہ ہے۔ تیسری جو غلطی کرتے ہیں عمومی طور پر، اور یہ غلطی اکثر عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے، کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو وہاں بیٹھ کر کلمہ کا ورد کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اگرچہ یہ زور سے کلمے کا ورد کرنا بھی اس وقت کے اندر درست نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ کہہ دیتی ہے۔ اب دیکھیں، یہ کلمے کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے عربی زبان کے ہیں، اور یہ لفظ پاک عربی کا نہیں ہے بلکہ یہ اردو کا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عربی کے اندر جو ہے وہ اردو کا لفظ گھسیڑ دیا جائے، داخل کر دیا جائے، اور اس کو کلمے کا حصہ بنا دیا؟ اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، تو کہتے ہیں معاذ اللہ، دیکھو تم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک ہی نہیں مانتے۔ حالانکہ معاذ اللہ کون ایسا بدبخت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک نہیں مانتا؟ دنیا کی تمام ہستیوں میں سے سب سے پاکیزہ، مطہر، اطہر اور سب سے پاکیزہ جو شخصیت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو کیا ایک مسلمان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک نہ کہے؟ بلکہ تمام پاکوں کے سردار ہیں آپ، لیکن جو لفظ، جو کلمے کے الفاظ ہیں اس کے اندر رد و بدل نہیں ہونا چاہیے۔ جو الفاظ ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے یہ عمومی طور پر ہمارے اندر تین غلطیاں پائی جاتی ہیں، اس کے اندر بڑی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری بنیاد ہے۔ تو یہ بنیاد جب ہماری ٹھیک ہوگی تو باقی جو اس کے اعمال ہوں گے وہ ٹھیک ہوں گے، اور اگر یہ بنیاد ہی غلط ہے تو باقی جو آنے والے اعمال ہیں ان کا کیا حالت ہوگی۔ تو اس وجہ سے صحیح الفاظ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ الفاظ اس کے صحیح۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ بنیادی چیز کی ایک میں نے ویڈیو بنائی ہے، آپ سب حضرات اس کو بڑے توجہ سے اور غور سے سنیں گے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے اندر بھی شیئر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔